قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منى. ہمارے محترم ناظرین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام احباب کو عوامی تجوید کورس میں خوش آمدید. آج ہم عوامی تجوید کورس کے 6واں سبق پڑھیں گے. آج کے سبق کے اجمالی عنوانات: صفت کی لغوی اصطلاحی تعریف، صفات کی 2 قسمیں، صفت لازمہ کی تعریف اور اس کی قسمیں، صفات لازمہ متضادہ کی تعریف اور اس کا سادہ مفہوم، صفات لازمہ غیر متضادہ کی تعریف اور اس کے حروف، تفخیم کے درجات. اب ہم چلتے ہیں تفصیل کی طرف. صفت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. صفات یہ جمع ہے صفت کی. صفت کا معنی ہے کیفیت اور حالت. صفت کی اصطلاحی تعریف ہے حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت اس حرف میں پائی جانے والی کیفیت کو صفت کہتے ہیں. جیسے حرف کا نرم اور سخت ہونا. ثا کو ہم نرم کر کے پڑھتے ہیں، یہ نرم اس حرف کی صفت ہے. اسی طرح جیم کو ہم سخت کر کے پڑھتے ہیں، یہ سخت کرنا اس حرف کی صفت ہے. صفات کی 2 قسمیں ہیں: صفات لازمہ، صفات عارضہ. صفات لازمہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. لازمہ کا معنی ہے حرف کی وہ کیفیت جو اس حرف کو لازم ہو. اور صفات لازمہ کی اصطلاحی تعریف ہے حرف کی وہ لازمی کیفیت جو اس میں ہمیشہ پائی جائے. اگر وہ کیفیت ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہ رہے یا وہ حرف ناقص ادا ہو. جیسے صاد موٹا کر کے پڑھنا، یہ اس کی صفت ہے. صفت استعلاء، صفت اطباق. اگر اس صفت کو ادا نہ کیا تو یہ حرف سین سے بدل جائے گا. اسی طرح غین، یہ موٹا کرنا اس حرف کی صفت ہے. اگر ہم اس کو موٹا نہ کیا تو یہ حرف تو وہی رہے گا لیکن یہ حرف ناقص ادا ہوگا. صفات لازمہ کی اصطلاحی تعریف میں ہم نے پڑھا کہ وہ حرف نہ رہے. یہ حرف نہ رہنا اس کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، وہ حرف کسی دوسرے حرف سے بدل جائے. جیسے ہم نے مثال پڑھی تھی صاد، اگر ہم اس کو موٹا نہیں کریں گے یہ سین سے بدل جائے گا. دوسری صورت کہ وہ حرف ناقص ادا ہو. جیسے ہم نے مثال پڑھی تھی غین، اگر ہم نے اس کو موٹا نہ کیا تو یہ رہے گا تو غین لیکن ناقص ادا ہوگا. اسی طرح تیسری صورت یہ ہے حرف نہ رہنے کی کہ وہ حرف کسی غیر حرف سے بدل جائے جو عربی زبان کا حرف نہ ہو. جیسے جیم، اگر ہم اس کو عربی میں ادا نہ کریں بلکہ ہم اس کو چیم پڑھیں، اور با اس کو ہم پا پڑھیں تو یہ عربی سے ہٹ کر یہ کوئی اور حرف بن جائے گا. یہ حرف نہ رہنے کی 3 صورتیں ہیں. صفات لازمہ کی قسمیں اور تعریف. صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں: لازمہ متضادہ، لازمہ غیر متضادہ. صفات لازمہ متضادہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. صفات لازمہ متضادہ کا لغوی معنی ہے حرف کی وہ لازمی کیفیت جو ایک دوسرے کے مقابل ہو. اور اصطلاحی تعریف ہے حرف میں پائی جانے والی وہ لازمی کیفیتیں جو اپنے مطلب میں ایک دوسرے کے مقابل اور ضد ہوں. مثال کے طور پر صفت ہمس اور صفت جہر، یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں. ہمس کا معنی ہے پستی، جہر کا معنی ہے بلندی. ان میں ضدیت اور تقابل پایا جاتا ہے. صفات لازمہ متضادہ کی قسمیں. صفات لازمہ متضادہ کی کل 10 قسمیں ہیں جن کے قرائے کرام نے تقابل کے اعتبار سے 5 جوڑے بنائے ہیں. نمبر 1 ہمس جہر. نمبر 2 شدت رخوت. ان دونوں صفت کے درمیان میں ایک صفت توسط بھی ہے. نمبر 3 استعلاء استفال. نمبر 4 اطباق انفتاح.
نمبر 5 اطلاق اثبات۔ صفات لازمہ متضادہ کا سادہ مفہوم۔ قراء کرام نے ہماری آسانی کے لیے ان 10 صفات کی ہمیں معنی اور سادہ مفہوم نکال کر بتایا ہے، جو تقابل کے اعتبار سے 5 جوڑے بنتے ہیں، مفہوم بھی 5 ہی نکالے ہیں۔ نمبر 1 آواز اونچی یا نیچی ہونا۔ نمبر 2 آواز میں سختی یا نرمی ہونا۔ نمبر 3 آواز کا موٹا یا باریک ہونا۔ نمبر 4 آواز منہ بھر کر یا کھل کر نکلنا۔ نمبر 5 آواز پھسلنے یا جمنے والی ہونا۔ نوٹ: صفات لازمہ متضادہ 29 حرفوں میں سے تمام حروف میں پائی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان 10 صفات میں سے ہر حرف میں صرف 5 صفات پائی جائیں گی۔ مثال کے طور پر با حرف ایک ہے، لیکن ان 10 صفات میں سے اس حرف میں 5 صفات لازمی پائی جائیں گی۔ با میں صفت جہر ہے، صفت شدت ہے، صفت استفعال ہے، صفت انفتاح ہے اور صفت اطلاق ہے۔ اسی طرح ہر حرف کو لے کر آپ اجرا کر سکتے ہیں کہ ہر حرف میں ان 10 صفات میں سے 5 صفات لازمی پائی جائیں گی، اس لیے کہ جو 5 صفات پائی جا رہی ہیں ان کا معنی اور ہے، جو نہیں پائی جا رہی ان کا معنی اور ہے۔ جب ایک صفت پائی جائے گی تو اس کی ضد نہیں پائی جائے گی۔ اس طرح یہ 10 قسمیں بنتی ہیں اور جوڑے کے اعتبار سے یہ 5 بنتی ہیں۔ صفات لازمہ کی دوسری قسم لازمہ غیر متضادہ۔ لازمہ غیر متضادہ کا لغوی معنی ہے حرف کی وہ لازمی صفت جو ایک دوسرے کے مقابل نہ ہو، جس کی ضد نہ پائی جاتی ہو۔ لازمہ غیر متضادہ کی اصطلاحی تعریف: حرف میں پائی جانے والی وہ ضروری کیفیتیں جن کا حرف میں پایا جانا تو ضروری ہے لیکن اس کی ضدیت نہیں، یعنی قراء کرام نے اس کی ضد مقرر نہیں کی۔ جیسے صفت قلقلہ، اس کی ضد نہیں پائی جاتی۔ صفت صفیر، اس کی ضد نہیں پائی جاتی۔ اس کو صفات لازمہ غیر متضادہ کہتے ہیں۔ نوٹ: صفات لازمہ غیر متضادہ صرف 14 حروف میں پائی جاتی ہے۔ وہ 14 حروف یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، صاد، زا، سین، شین، ضاد، لام، را، واو، یا۔ تفخیم کے درجات۔ تفخیم کا معنی آپ نے پڑھا تھا موٹا کرنا۔ حرف کو موٹا کرنے کے کل 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ زبر کی حالت، دوسرا درجہ پیش کی حالت، تیسرا درجہ زیر کی حالت۔ تفصیل اس کی یہ ہے 29 حروف میں سے جو حروف موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان حروف کے اوپر اگر زبر آئے تو وہ حروف سب سے زیادہ موٹے ہوں گے، اور اگر انہیں حروف کے اوپر پیش آ جائے تو زبر کی بنسبت ان کو کم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر انہیں حروف کے نیچے زیر آ جائے تو پیش کی بنسبت ان کو کم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر قاف، قاف کے اوپر اگر زبر آئے تو یہ سب سے زیادہ موٹا ہوگا، اور اگر اسی قاف کے اوپر پیش آ جائے تو زبر کی بنسبت اس کو کم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر اسی قاف کے نیچے زیر آ جائے تو موٹا تو پھر بھی ہوگا لیکن پیش کی بنسبت تھوڑا کم موٹا ہوگا۔ مفخم حروف کے مراتب۔ موٹے حروف کل 7 جو ہم نے پڑھے ہیں اس کے موٹا کرنے کے درجات ہیں کہ سب سے زیادہ موٹا کون ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کون سا حرف، پھر کون سا حرف۔ آپ کے سامنے ترتیب سے حروف ذکر کیے جاتے ہیں۔ موٹے حروف میں سب سے زیادہ لفظ اللہ کا نام موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد طا، کہ طا کو لفظ اللہ کی بنسبت کم موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد صاد، اس کے بعد ضاد، اس کے بعد وا، اس کے بعد قاف، پھر غین، پھر خا، اور آخر میں را، یعنی را موٹے حروف میں سب سے کم موٹا ہوتا ہے۔ ان مراتب کو اچھی طرح یاد کریں تاکہ موٹے حروف کی ادائیگی میں ہم غلطی سے بچ سکیں۔ نوٹ: مفخم حروف یعنی وہ حروف جو موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں وہ کل 10 ہیں۔ 7 وہ ہیں جو ہر حال میں موٹے ہوتے ہیں، چاہے ان پر زبر ہو، چاہے ان کے اوپر پیش ہو، چاہے ان کے نیچے زیر ہو۔ وہ 7 حروف یہ ہیں: خا، صاد، ضاد،
حروف وہ ہیں جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی اگر ان حرف کے اوپر زبر اور پیش یا ان سے پہلے زبر پیش آ جائے تو وہ موٹے ہوں گے، اور اگر ان کے نیچے زیر یا ان سے پہلے زیر آ جائے تو وہ باریک پڑے جائیں گے۔ وہ 3 حروف یہ ہیں لام، را اور الف۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔